والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سنائی دے رہے سبق یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں تک پڑھ چکے ہیں ہم؟ ہاں؟ ہاں؟ کہاں تک پڑھتے ہیں؟ صفحہ نمبر یاد ہے؟ 160. 100 انگلش میں کیا ہے؟ انگلش میں نہیں، اردو میں بتائیے. انگلش کتاب میں کیا ہے؟ 190 اردو میں کیا ہے؟ اردو بولیے. اردو مردہ ہو رہی ہے. نہیں صحیح نہیں کہہ رہا. کتاب میں کہہ رہا تھا کیا ہے؟ نہیں کہہ رہا ہوں، اردو مردہ ہو رہی ہے. اللہ نہ کیا صحیح نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جانتے اردو، نہیں جانتے، بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں. یہ جو ایک پروگرام ہے یہاں پر جو ہے سوال کا، سوالات، خواتین سوالات کرتی ہیں، ان کا پروگرام مرتب کیا ہے اس پر. اب وہ سوالات جو کرتی ہیں سب انگلش، رومن انگلش میں لکھتی ہے. کوئی اردو لکھنا جانتا ہی نہیں، اس کا مطلب سب انگلش میں لکھ کے بھیجتی ہے. اردو اس طرح مردہ ہو رہی ہے. کراچی یونیورسٹی میں ذاکر حسین کے بھائی تھے چانسلر. اسٹوڈنٹس نے سب طلبا نے اسٹرائک کیا، بولے وی وانٹ آپ کو اردو چاہیے. آئے باہر آئے، میں نے تمہارا نعرہ انگریزی میں نعرہ اردو کے لیے سن لیا ہے. چپ بیٹھ گئے سب. وہی کہہ رہا ہوں، اردو مردہ ہو رہی ہے اردو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دینی حیثیت سے عربی کے بعد سب سے زیادہ سرمایہ اسلام کا اردو میں ہے. عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ سرمایہ دین کا اردو زبان میں ہے. تو آخری سبق کیا پڑھے تھے ہم؟ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا یاد ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم اغفر لی. اور کوئی دعا ہے؟ دو دعائیں ہم نے پڑھی. دونوں سجدوں کے درمیان دو دعائیں ہم نے پڑھی. ایک دعا اللہم اغفر لی وارحمنی، دوسری دعا رب اغفر لی رب اغفر لی. دو مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی، دو مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان. یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور اس میں اضافات بھی ہیں، کیونکہ اتنا ہی چاہیے. یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا چاہیے. اس کے بعد آگے جلسے استراحت. جلسے استراحت یہ دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اور دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے. لیکن اٹھنے سے پہلے جلسے استراحت میں ذرا بیٹھ کر انہیں جو ہے اس کی صورت جو ہے اٹھیں، بیٹھ کر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے. تو جو ہے پہلے جو ہے پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے. تو دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہوئے اٹھیں. بیٹھتے ہوئے اٹھنا ہے. اسی بیٹھتے ہوئے اٹھنے کا نام جو ہے، بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ جلسے استراحت. استراحت میں نے آرام کرنا. جلسے استراحت اسی جلسے کہتے ہیں جو پہلی یا تیسری رکعت میں جو ہے سجدے سے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر تیسری یا پہلی دوسری کے لیے کھڑے ہونے کو جو ہے چوتھی یا دوسری یا چوتھی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بیٹھتے ہوئے کھڑے ہونا، یہ جلسے استراحت کہلاتا ہے.
पढ़ते भी हैं या सिर्फ- नहीं, कोई वहाँ जिक्र नहीं, कोई वो हल्की बैठक है, कोई लंबी बैठक नहीं है, वो हल्की बैठक है, उसमें कोई जिक्र मसनून नहीं, इसमें कोई जिक्र कोई दुआ जैसे इस्तराहत में ये मसनून नहीं है। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और उस पर बैठते, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होते, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होते थे। जो है अबू दाऊद की रवायत है। अबू दाऊद जो है हदीस नंबर 730 और ये दारमी में हदीस नंबर 1358 और तिरमिज़ी में हदीस नंबर 304, इब्न माजा में हदीस नंबर 1061 जो है। तो ये रवायत अबू दाऊद की है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने की ये कैफियत बयान की गई। और दूसरी रवायत सही बुखारी की यहाँ पेश की है मुसन्निफ ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की ताक़ यानी पहली और तीसरी रकात के बाद खड़े होने से कब्ल सीधे बैठते थे। ये सही बुखारी की रवायत है। बुखारी में ये रवायत जो है आपको हदीस नंबर 824 में मिलेगी, 824 में ये रवायत मिलेगी। मालिक बिन हुवैरिस की रवायत है ये, जिसमें है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दूसरी या तीसरी चौथी रकात के लिए पहली के बाद और तीसरी के बाद जो है आप थोड़ा सा बैठते हुए उठते थे, सीधे बैठ जाते थे फिर खड़े होते। और इसी तरीके से जब उठेंगे तो जैसे इस राहत से उठते वक्त दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर उठेंगे, दोनों हाथों को ज़मीन पर टेकना है। काना यातमिदु अलल अर्द, ज़मीन पर टेक लगाते हुए खड़े होते थे। सही बुखारी की रवायत है, सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 824, हदीस नंबर 824 जो है सही बुखारी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेकते हुए हाथों से ज़मीन पर टेकते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सजदा करते हुए पहले क्या रखेंगे, ज़मीन पर हथेली रखेंगे, और इसी तरह सजदे से उठते हुए भी हथेली से टेकते हुए उठेंगे। तो सजदा में जाते हुए हथेली को पहले ज़मीन पर रखना है और सजदे से उठते हुए खड़े होते क़याम करते हुए भी हथेली को ज़मीन पर टेक करके उठना है। सब लोग ऐसे ही उठ जाते हैं। उठते हैं, ऐसे ही उठते हैं, लेकिन सही बात यह है कि टेकते हुए उठना चाहिए। रसूलुल्लाह साहब जब दूसरी रकात पढ़कर खड़े होते तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की क़िरात शुरू कर देते और दुआए इफ्तिताह के लिए सकता नहीं करते। यानी पहली रकात में सिर्फ दुआए इस्तिफ्ताह या दुआए सना जिसे कहते हैं, दुआए सना सिर्फ पहली रकात में, दूसरी रकात में दुआए सना नहीं, दुआए सना दूसरी रकात में नहीं। दूसरी रकात की तरह सूरह फातिहा से शुरू करेंगे। अब आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू कर देंगे। तो जो है बाद उलमा कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, पहली मरतबा आउज़ बिल्लाह पढ़ लिया तो वही तआवुज़ तमाम रकातों के लिए काफ़ी है। पहले रकात में तआवुज़ जो है तमाम रकातों के लिए कहते हैं काफ़ी है, लेकिन शेख अलबानी और दूसरे लोग कहते हैं नहीं, हर रकात में तआवुज़ भी पढ़ेंगे, आउज़ बिल्लाह भी हर रकात में बिस्मिल्लाह से पहले पढ़ेंगे। कुरान फस्तईज़ बिल्लाह, कुरान की तिलावत हो रही है इसलिए आउज़ बिल्लाह पढ़ना कहते हैं, मुस्तहब है हर रकात में। और उलमा की दूसरी जमात कहती है कि नहीं, पहली रकात में पढ़ लेना यही काफ़ी है, बाकी में जो है बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ पढ़ेंगे ही, बिस्मिल्लाह से जो है तिलावत शुरू कर देंगे। तो दूसरी रकात से जब दूसरी रकात पढ़कर खड़े होते तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की क़िरात शुरू कर देते और दुआए इफ्तिताह के लिए या इस्तिफ्ताह के लिए सकता नहीं करते थे, सकता नहीं करते थे। जैसे मुस्लिम शरीफ वगैरह की रवायत में है कि आप जो है सूरह फातिहा से तिलावत शुरू कर देते थे।
تو یہ کیفیت بتائی گئی نماز کی جو ہے آج تک جو ہے. اس کے بعد پہلی دوسری تیسری چوتھی دو تشہد دو ہوتے ہیں. ایک تشہد اول ہے، ایک تشہد ثانی. ایک تو 2 رکعت کے بعد تشہد کا پڑھنا ہے، اور ایک جو ہے آخری رکعت کے بعد تشہد کا پڑھنا ہے. 2 رکعتوں کے بعد تشہد جو ہے یہ واجب ہے، اور دوسری رکعت آخری رکعت کے بعد تشہد یہ رکن ہے، ارکان صلاۃ میں سے شمار کیا گیا ہے. یہ رکن ہے. پہلی 2 رکعتوں کے بعد درمیانی تشہد جسے کہا جاتا ہے، درمیانی تشہد واجب ہے. یعنی اگر یہ چھوٹ جائے تو صرف سجدے سہو سے بات پوری ہو جائے. پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے، انسان بھول گیا، نہیں پڑھا، اور سیدھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت کے بعد سیدھے جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو لوٹے گا نہیں بیٹھنے. تو پھر جو ہے تشہد کے لیے لوٹے گا نہیں، کیونکہ قیام جو ہے ہوا دوسری رکعت کے رکن میں داخل ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا تو رکن میں داخل ہو گیا، تو رکن سے واجب کے لیے لوٹنا یہ صحیح نہیں ہے. رکن سے واجب کے لیے لوٹنا صحیح نہیں. لیکن اگر رکن چھوڑ کر انسان کھڑا ہو رہا ہے یا دوسرے رکن میں داخل ہو رہا ہے، تو پہلے رکن کے لیے وہ لوٹ آئے گا. پہلے رکن کے لیے وہ لوٹ آئے گا. تو پہلا تشہد یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے، اور اس میں جو ہے اگر بھول جائے انسان، بھول کر چھوٹ جائے، تو سجدے سہو سے بات پوری ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تشہد آپ بھول گئے اور سیدھے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر آپ بیٹھے نہیں. کتنا بھی مقتدی سبحان اللہ کہتے رہے، امام کو بیٹھنا نہیں، سیدھے کھڑا ہو. ہاں سیدھے نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہو رہا ہے، یاد آ گیا یا کسی نے لقمہ دے دیا تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے. لیکن اگر سیدھے کھڑا ہو گیا تو پھر بیٹھنا جائز نہیں، پھر بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر سجدے سہو سے بعد اس کی پوری ہو جائے. آخر میں وہ سجدے سہو کر لے، آخر میں سلام سے پہلے جو ہے 2 سجدے کر لے اور اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہاں تشہد کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس کو قعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں. دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. اس میں کیسے بیٹھیں گے؟ پہلے تشہد میں یہ بایاں قدم جو ہے اسے بچھا دیں گے، بچھا کر اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور دایاں قدم انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے کھڑا کر دیں. دائیں قدم کو کھڑا رکھیں گے، بائیں قدم کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. یہ پہلے یہ قاعدہ اولیٰ یا تشہد اول، یا تشہد اول کہیے چاہے قاعدہ اولیٰ کہیے. قاعدہ اولیٰ بیٹھنے کے جس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور تشہد اس لیے جس میں تشہد تحیات پڑھنا ہے اس لیے اس کو تشہد کہا جاتا ہے. تشہد کہیے یا قاعدہ اولیٰ، پہلا قاعدہ کہیے، پہلا قاعدہ یا قاعدہ اولیٰ اور تشہد یہ دونوں نام ہے اس کا، تشہد اول یا قاعدہ اولیٰ. تو اس میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی کہ دائیں قدم کو بچھا کر قدم پر بیٹھیں، قدم کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اور بائیں قدم کو جو ہے کھڑا رکھیں گے. ذرا کوئی بیٹھ کے بتائے تو، بیٹھے تو کیسے بیٹھیں؟ کیسے بیٹھیں؟ یہ جو ہے اس کو توڑ کر اس پہ بیٹھیں گے، اور دائیں جو ہے دائیں قدم کو انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے موڑیں گے، کھڑا رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جیسے کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں. تو پہلی کیفیت بتائیے کہ پیر کی کیفیت بتا دی، دوسرے میں ہاتھ کی، دوسری روایت میں ہاتھ کی کیفیت بتائی. پہلی روایت یہ صحیح مسلم کی ہے، اور دوسری روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، اور جو ہے دوسری روایت یہ صحیح بخاری کی ہے، اور پھر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس قاعدے کو جو ہے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں. دائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں. اور جو ہے اس لیے رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی
اس سے پہلے آیا ہے ذکر کہ ہتھیلی کو گھٹنوں پر کیسے رکھیں گے. ہتھیلی کو گھٹنوں پر کیسے رکھا جائے گا؟ دائیں اور بائیں دونوں ہتھیلیاں، دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی دونوں ایک طرح ہوگی. یہاں ہوگی، یہاں پر نہیں دیکھیے، بائیں ہتھیلی کو تو بائیں ران کے گھٹنے کے ساتھ لٹکا کے رکھ لیں گے، اور دائیں ہتھیلی 53 کی گرے بنائیں گے. 53 کی گرے بنائیں گے. یہ حلقہ بنا لیجئے، اس کو یہ دو بند کر لیجئے، اس کا حلقہ بنا لیجئے، اس کو یہ 53 کی گرے ہے، سمجھے؟ یہ کر دی تھوڑا سا خم کر کے، تھوڑا سا اس کو خم کر کے جھکا دے، سمجھے؟ تو یہ کیفیت ہوگی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی. اس گھٹنے پر اس کو لقمہ بنا لیں گے، جو مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس ہتھیلی کو 53 کی گرے بنائیں گے. یہ خنصر بنصر، ان کو کس کا نام ہے؟ خنصر، اس کا نام ہے بنصر، اس کا نام ہے وسطیٰ، اس کا نام ہے سبابہ، سمجھے؟ اور اس کو کہتے ہیں ابہام. عربی میں اس انگلی کا نام ہے خنصر، اس کا نام دوسری کا نام ہے بنصر، اس کا نام ہے وسطیٰ درمیانی، اس کا نام ہے سبابہ، یہ شہادت کی انگلی سے کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے انگوٹھا ابہام. انگوٹھا تو انگوٹھا اور جو ہے وسطیٰ، یہ شہادت کی انگلی کو دونوں کو ملا کر یہ کیا بنا لیں گے؟ یعنی شہادت کی انگلی نکال لیں گے، اور یہ وسطیٰ درمیانی انگلی اور انگوٹھا ابہام کو اور وسطیٰ کو دونوں کو حلقہ بنا لیجئے، اور خنصر اور بنصر کو بند کر لیجئے، اور اس کو کھڑا کر لیجئے خم ڈال. یہ ہے 53 کی گرہ کہتے ہیں. 53 کی یعنی عقدۃ 53، 53 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 53 53. تو عقدہ کہتے ہیں گرہ، عقدہ. تو جو ہے اس کی گرہ بنا لیں گے. یہ جو ہے عرب میں کہنا ہوتا تھا 53، تو اس طرح اشارہ کر دیتے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کی یہ کیفیت ہے، پہلے گھٹنے پر رکھیں گے، اس کو دائیں گھٹنے پر، اور اس کو بائیں گھٹنے پر لقمہ بنا کر ران کے ساتھ گھٹنے کو رکھ. ہاں تو وہ بات کی بات آ رہی ہے نا، وہ آ رہی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے آگے جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کیا کرنا ہے. میں تو مزید فائدے کے لیے میں نے یہاں ذکر کر دیا کہ دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں. صحیح مسلم کی روایت. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، دائیں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر. اب آپ قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر جب تو نماز میں قعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو. تشہد کی دعا یاد ہے؟ ہاں پڑھیے تو، پڑھیے، لکھا ہوا ہے اس میں التحیات، التحیات، یا پر تشدید ہے. التحیات، عام طور سے التحیات التحیات پڑھتے ہیں. التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبدہ و رسول، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشہد، اس کا نام کیا ہے؟ تشہد، التحیات بھی کہتے ہیں، تشہد بھی کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ قاعدے کے اندر پڑھنا چاہیے انسان کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت، التحیات یہ قولی عبادت، الصلوات یہ بدنی عبادت، والطیبات یہ مالی عبادت، سمجھے؟ یہ سب جو ہے صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو توحید کا یہاں بندہ جو ہے تشہد میں اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، تمام کی تمام عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور جو ہے اللہ کی رحمت اور اس کے برکتیں، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی، وعلی عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے، ہر نیک بندے کو نمازی کا سلام جو ہے پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے تمام بندوں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ والسلام ہے، اور اسی طرح تمام علی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہیں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہے بندہ، یہ تمام نیک بندوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے یہ دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشہد میں ہمیں سکھایا ہے، کہ جو ہے تمام علی عباد اللہ الصالحین، اولین والآخرین، سب پر یہ سلام جو ہے بندے کا جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پہنچاتا ہے۔ ہاں، ملائکہ ہیں نا، آسمان ملائکہ نہیں ہے، ملائکہ ہیں، اولین آخرین اور ملائکہ سب کو پہنچ جاتا ہے، بلکہ نماز میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے، جو بندے شریک ہیں وہ ان سب کو جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ جتنے بھی صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، چاہے ملائکہ میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، سب کو یہ دعا پہنچتی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور التحیات کے تشہد کے صیغوں میں سب سے بہترین صیغے یہی ہیں، دوسرے صیغے بھی وارد ہیں، یہ عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایات کے اندر الطیبات المبارکات کا کلمات بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین کلمات جو ہے یہ ہیں جو یہاں پر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیک ایھا النبی کہتے رہے، جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی پھر ہم السلام علی النبی پڑھ لیں۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عائشہ ہیں، مختلف صحابہ کے جو ہے آثار یہی ہیں کہ جو ہے آپ کی وفات، زندگی میں تو السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد یہ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ وغیرہ نے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا، السلام علی النبی جو ہے پڑھنا شروع کر دیا تھا، جو ہے یہ تبدیلی صحابہ نے کی تھی، السلام علی النبی پڑھتے تھے،
لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ بہتر تو وہی کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے وہی کلمات کا اہتمام کیا جائے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آپ کی زندگی میں بھی مکہ میں مدینہ میں ہر جگہ تو آپ رہتے نہیں تھے بھائی. آپ مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے, لیکن مکہ کے لوگ بھی یہی دعا سلام کا یہی کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہی پڑھتے تھے. دوسری مساجد میں قباء کی مسجد میں دوسری مسجدوں میں بھی یہی تشہد پڑھا جاتا. آپ کے انتقال کے بعد کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا السلام علی النبی, السلام علی النبی. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اسی دعا کو پڑھا جائے. اور یہاں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ صالح خطاب کے میں جو ہے آپ حاضر و ناظر ہیں, جو ہے آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, آپ موجود ہیں سے السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی پڑھنے کا ایک خطاب کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص حاضر بھی ہو. خطاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص حاضر بھی ہو اور ہماری بات کو سن بھی رہا. سننا اور حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو خطاب کہتے ہوئے کیا کہا تھا, اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بھی میں بوسہ نہ دیتا. اس کا مطلب نہیں کہ حضرت عمر کی اس بات کو حجر اسود سن رہا تھا, نہیں, سننا لازم نہیں آتا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے ہجرت کے موقع پر کیا کہا تھا, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا, اے مکہ اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو اس کا مطلب نہیں کہ مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہا. تو خطاب سے سننا لازم نہیں آتا. کسی کو خطاب کرنے سے اس کا سننا یا اس کا حاضر و ناظر ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ شبہ جو ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, یہ ہے دعائیہ کلمہ. جیسے ہم جاتے ہیں قبرستان تو قبرستان میں کیا دعا کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون انشاءاللہ تعالی. تو وہاں بھی خطاب ہے. یا اسی طرح ہم جب خطوط لکھتے ہیں, اب تو خط لکھنے کا زمانہ چلا گیا, اب تو ٹیلی فون ہے, لیکن جو خطوط لکھتے تھے تو کیا کہتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب کرتے تھے نا, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تمہیں سلام ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب کہ ہماری بات وہ سن رہا تھا نہیں, یہ اس کو پہنچایا جائے, پہنچتا تھا. تو اسی طرح یہ دعائیہ کلمات ان تک پہنچائے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا صلاۃ والسلام پہنچایا. ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی الصلاۃ. اللہ کے جو ہے متعین فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. آپ تک جو ہے ہماری یہ صلاۃ والسلام یہ پہنچایا جاتا ہے. تو جو ہے اس سے خطاب کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہماری بات کو سنتے ہیں یا آپ وہاں موجود ہیں. موجود ہونا خطاب کے لیے یا سننا یہ لازم نہیں ہے. یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, جو لوگ ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی ہے السلام علیکم ایھا النبی تو پڑھتے ہیں, آپ لوگ پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, نماز میں اس کو مقرر کیا, ہم اسی کو ادا کرتے ہیں. اور یہ صلاۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے. تو نماز میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے, صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے. جیسے یہاں سلام ہے, اس کے بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلاۃ ہے, صلاۃ و سلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی, بغیر صلاۃ و سلام پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں رکھا اللہ نے جلسے کی حالت میں رکھا, بیٹھنے کی حالت میں, قیام کی حالت میں نہیں صلاۃ و سلام رکھا. اور سرن رکھا ہے, جہرن نہیں رکھا اللہ نے. تشہد کو جہرن نہیں پڑھنا ہے, سرن پڑھنا ہے. اور بیٹھ کے پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا. لیکن محفل میلاد میں ان سب کی مخالفت کی جاتی ہے. یعنی سب سے
بابرکت جگہ اور سب سے بابرکت وقت جہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ و سلام کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ نماز ہے. نماز سے بہتر جگہ کوئی نہیں, اس سے بہترین وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کا کوئی نہیں. نماز میں اللہ نے اس کو رکھ دیا, لازمی قرار دے دیا. وہاں جب رکھا تو جلسے میں رکھا, قیام میں نہیں رکھا. وہاں جب رکھا سرن رکھا, جہرن نہیں رکھا. لیکن محفل میلاد میں ان سب کی مخالفت ہوتی ہے. ایک تو قیام میں پڑھتے ہیں اور دوسرے چیخ چیخ کر جہرن پڑھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے باتیں نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس لیے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, صلاۃ و سلام پڑھو اور اس پر چیخ چیخ کے پڑھنا یہ بربادی اعمال کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام دونوں رکھا ہے. بخاری کی روایت ہے جہاں یہ تشہد کا کلمات جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں حدیث نمبر 831 اور 835 اور مسلم میں حدیث نمبر 402. اور پھر حضرت عبداللہ مسعود کا یہ عمل السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ پر حضرت عبداللہ مسعود اور دیگر صحابہ نے کیا جائے, حضرت عائشہ کا بھی نام آتا ہے, انہوں نے کیا السلام علی النبی پڑھتے, السلام علی النبی پڑھتے تھے, جسے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تعلیم رہی ہو, اس لیے صحابہ نے یہ تبدیلی کی ہو. اور اسی سے یہ بھی صحابہ کی اس تبدیلی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے آپ کو حاضر و نادر نہیں سمجھتے تھے. اگر حاضر و نادر سمجھتے تو اس تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد قیام ہے, تشہد کے بعد جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا, تو سیدھے جو ہے تشہد سے فارغ ہو کر تیسرے کھڑے ہو جائیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد درود کا کلمہ جو ہے, یہاں جو عبدہ و رسول تک تھے, درود کے اللہم صلی علی محمد یہاں پڑھنا جو ہے یہ جو ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ درود پہلے تشہد میں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تشہد اول میں درود کا پڑھنا یہ مستحب ہے, بہتر ہے, افضل ہے کہ درود پہلے تشہد میں بھی پڑھا جائے, کیونکہ درود پڑھنے کا جو حکم ہے وہ کسی تشہد کے ساتھ آپ نے خاص نہیں کیا, کسی تشہد کے ساتھ اولا یا ثانیہ کے ساتھ خاص نہیں کیا. لیکن اگر عبدہ و رسول تک پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا تو اس کا قاعدہ صحیح, لیکن اگر وہ اضافہ کر لیتا ہے درود کا اللہم صلی علی محمد کا تو یہ بہتر اور افضل ہے, مستحب. لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی, تشہد مصنف کہتے ہیں کہ لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد جو ہے کافی ہے, صرف تشہد پڑھ لیا تو یہ کافی ہے. لیکن اگر جو ہے تشہد کے ساتھ جو ہے انسان درود کا بھی اضافہ کرتا ہے تو یہ مستحب ہے, بہتر ہے, افضل ہے, جیسا کہ علماء کی جماعت کی. اور اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز, یہ کہتے ہیں اس کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم 2 رکعت پڑھ بیٹھو تو اتحیہ کے بعد جو زیادہ پسند ہو وہ کرو, جو زیادہ پسند ہو کرو, لیکن بہتر ہے کہ دعا آخری تشہد, دعا پہلے تشہد میں نہیں, دعا جو ہے آخری تشہد میں درود کے بعد, درود کے بعد آخری تشہد میں یہ دعا کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا یہ وقت, اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. نماز میں 2 مقام
یہ دعا کے لیے بہترین مقام ہے، ایک سجدہ اور دوسرے تشہد اخیر. سجدہ اور تشہد اخیر سلام سے پہلے، جب انسان صلاۃ والسلام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اس وقت جو دعا کرتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو تحیہ کے بعد دعا جو ہے جو زیادہ پسند ہو وہ کر لیا کرو، جیسے نسی وغیرہ کی روایت. اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے نماز میں دعا کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی کہ نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو. تو دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر نبی پر درود ہو، پھر اس کے بعد انسان دعا کرے. اور تشہد میں یہی ترتیب رکھی گئی کہ تحیات اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد نبی پر صلاۃ و سلام ہے، اور اس کے بعد دعا ہے. آخری تشہد میں یہی ترتیب جو ہے باقی رکھی گئی ہے. تو دعا کے آداب میں سے یہ کہ پہلے اللہ کی مانگنے کا ادب سکھایا جائے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پر صلاۃ بھیجو، اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو. تو یہ دعا انشاءاللہ قبول کی جائے گی. انشاءاللہ ایسی دعا قبول کی جائے گی. اور کوئی ہے اس میں کوئی چیز ہے آپ کی؟ ہاں کوئی خاص دعائیں ہیں کہ کوئی بھی دعا وہ آگے دعا آ رہی ہے، تشہد کی دعائیں آ رہی ہیں، آگے دعا آ رہی ہے. اولاً تو معصورہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو معصورہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں وارد ہیں. اور اس کے بعد جو دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دعا. اس کے بعد آخر تشہد میں جو دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن معصورہ دعاؤں کے اہتمام کریں. معصورہ دعائیں میں جامع دعائیں ہیں وہی کافی ہیں. عربک میں دعا کرنا چاہیے. بھائی نماز عربی میں ہے، نماز میں عربی ہی میں ہونا چاہیے. نماز کو اردو نہ بنائیے. دعا یاد کیجیے ابھی اتنا چھٹی لے لیں گے کہ نماز میں بھی اتنا بھی نہیں یاد کریں گے تو کیا. ہاں امام پہلی رکعت میں بیٹھ جائے. ہاں کس کو؟ امام پہلی رکعت میں بیٹھ گیا. ہاں اگر غلطی سے بیٹھ گیا ہے وہ بیٹھ گیا تو سجدے 100 کرے گا. پھر امام کو سجدے 100 کرنا ہوگا. لکل سہو سجدتان، ہر سہو کے لیے 2 سجدے. ہاں 100 ہوا ہے تو سجدہ کرنا چاہیے. وطر کی جو رکعت ہے ہاں اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع کے بعد ہے یا شروع میں ہی ہاتھ اٹھانا ہے؟ وطر میں انشاءاللہ ذکر آئے گا. وطر کے پڑھے کہ نہیں پڑھیں گے، لیکن وطر میں جو ہے دعائے قنوت کے لیے جو ہے یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. دعائے قنوت پڑھ کر کے پھر رکوع میں جانا چاہیے وطر میں. اور دعائے قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. ایک دعائے قنوت وطر ہے، ایک دعائے قنوت نازلہ ہے. ایک تو وطر کا قنوت ہے، اس کو رکوع سے پہلے پڑھنا سنت ہے. رکوع سے پہلے پڑھنا دعائے قنوت کا یہ سنت ہے. اور دعائے قنوت نازلہ جو کسی مصیبت پر جو ہے پڑھی جاتی ہے وہ رکوع کے آخری رکعت میں، ہر نماز کے آخری رکعت کی جو ہے رکوع کے بعد، آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت نازلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سمجھے؟ لیکن وطر میں صحیح یہی ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لینی چاہیے. دعائے قنوت پڑھ کر کے پھر رکوع میں جانا چاہیے وطر میں. لیکن عام طور سے
अहनाफ के यहाँ तो रुकू से पहले है, लेकिन शवाफे आमतौर से रुकू के बात करते हैं। बाद पढ़ते हैं, रुकू के बाद पढ़ते हैं, वरना लेकिन सही बात यह है कि रुकू से पहले। तो हाथ उठा के है या हाँ, हाथ उठा के, हाथ उठाना भी साबित है सहाबा से। रफ़ैदैन फिर दुआ क़ुनूत वित्र जो है, तो क़ुनूत वित्र की दुआ में हाथ का उठाना अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, इब्न उमर वगैरह से साबित। सहाबा का असर, सहाबा का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज़िक्र नहीं आता है हाथ उठाने या ना उठाने का। दुआए क़ुनूत वित्र में, वित्र के दुआए क़ुनूत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते थे कि नहीं उठाते थे, इसका कोई ज़िक्र नहीं, ना उठाने का ज़िक्र है, ना उठाने का ज़िक्र है। लेकिन सहाबा का अमल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और अबू हुरैरा और दीगर सहाबा से क़ुनूत वित्र में हाथ का उठाना ये साबित है। इसलिए हाथ दुआओं में हाथ उठा के दुआ करना चाहिए। यहाँ जो होता है ना पड़ी जाती है रमज़ान में, यहाँ पे है या हाँ हरमैन में, और जो यहाँ जो पड़ी जाती है दुआ हाँ, हाँ, तो उसके बाद पड़ी जाती है। वही रुकू के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, रुकू के बाद पढ़ते हैं दोनों, उसको नाज़िला बना लेते हैं, नाज़िला बना लेते हैं, इसे इतनी लंबी दुआ करते हैं, ये लंबी लंबी जो दुआएं करते हैं नाज़िला बना करते, समझे जो है। उस तो अगर वित्र की तो क़ुनूत है तो रुकू से पहले पढ़ना चाहिए, और असल यही है कि जो मासूरा दुआएं उसी पर इत्तिफा करना चाहिए। जो मासूरा दुआएं हैं वित्र में उसी पर इत्तिफा करना चाहिए, उसमें अपनी तरफ से इजाफा नहीं करना चाहिए। दुआए मासूरा में अपनी तरफ से इजाफा नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि रमज़ान में इज्तिमाई तौर से होता है, उसको क़ुनूत नाज़िला बना लेते हैं, तो आधा घंटे तक दुआ करते रहते हैं। लेकिन ये इत्तिदा फिर दुआ, ये दुआ में ज़्यादती है, हद से तजावुज़। जो राइज है हरमैन में, हरमैन के हर अमल को जो लोग कहते हैं हुज्जत है, कि हरमैन में जो आधा घंटा, एक घंटा दुआएं चलती रहती हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआ, लंबी दुआ नहीं करते थे, सहाबा से इतनी लंबी दुआएं नमाज में साबित नहीं है। यही तरह ख़त्म कुरान की जितनी लंबी लंबी दुआएं होती हैं, और ख़त्म कुरान के लिए बड़े एहतमाम से लोग शरीक होते हैं, ये क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज में ख़त्म कुरान की दुआ की है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित है? नहीं साबित है, नहीं साबित है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म कुरान की दुआ आपने नमाज में की, लेकिन राइज है लोग उसी के लिए बड़े एहतमाम के साथ जाते हैं। तो ये इत्तिदा फिर दुआ है, दुआ में हद से तजावुज़ करना है, यानी इतनी देर जो कि आराम से दुआ आप कर सके, ये नहीं कि हाथ दर्द करने लगे, करवटें बदलने गए, नमाजी एक पैर कभी इस पैर पर खड़े हो रहे हैं, कभी उस पैर पर कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो ये दुआ की लज्जत चली गई। इतनी देर दुआ करो जिसमें दिल लगे, दिल लगे उस वक्त तक दुआ करो, उसके बाद छोड़ दो। अब इमाम की इक़्तिदा में बेचारे खड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, तो इत्तिदा फिर दुआ है, ये सही नहीं। इनफरादी तौर पे इनफरादी तौर से आप कर रहे हैं, जितनी देर करना चाहें, अपना दिल लगे जब तक करें, आपको कोई नहीं रोकता है। क़ुनूत नाज़िला इनफरादी तौर पे हाँ, क़ुनूत नाज़िला जमात के साथ, इनफरादी नहीं। क़ुनूत नाज़िला जो है जमात के साथ। तो जो सवाब जो होता पढ़ते हैं फजर में, हैं फजर में जो होता जो शवाफे, हाँ जी, शवाफे जो पूरे साल पढ़ते हैं ये बिदात। शवाफे जो दुआए क़ुनूत फजर में पूरे साल पढ़ते हैं ये बिदात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ साबित नहीं है। हाँ, क़ुनूत नाज़िला आपने फजर में 1 महीने तक पढ़ी, 1 महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की में दुआए क़ुनूत नाज़िला पढ़ी है। इस तरह के हालात पैदा हो जाएँ तो दुआए क़ुनूत, जैसे आजकल सूरिया के हालात हैं, आलम इस्लाम के जो हालात है, इसमें आप दुआए क़ुनूत नमाज में पढ़ सकते हैं। तो दुआए क़ुनूत पढ़ेंगे तो रुकू के बाद पढ़ेंगे। मगर उसको फजर के साथ खास करना ये फजर के साथ खास करना सही नहीं है, 5 वक्ता नमाज में पढ़ा जाता है। दुआए क़ुनूत नाज़िला 5 वक्ता नमाज में, किसी भी नमाज में आप पढ़ सकते हैं। तो मज़े की बात है, वो अगर छूट जाए तो सजदे सहू भी करते हैं। नहीं, शवाफे कि हाँ अगर फजर में दुआए क़ुनूत छूट जाए तो सजदे सौ है। अहनाफ के यहाँ जो है वित्र में दुआए क़ुनूत छूट जाए तो सजदे 100। ये तो रुकन नहीं है ना, कैसे वाजिब नहीं, वाजिब मानते हैं। शवाफे जो है फजर में वाजिब मानते हैं दुआए क़ुनूत को, और अहनाफ वित्र में दुआए क़ुनूत को वाजिब मानते हैं। इसलिए अहनाफ के यहाँ अगर वित्र में दुआए क़ुनूत छूट जाए तो सजदे 100 लाजिम आता है, और इसी तरह शवाफे के यहाँ अगर फजर में दुआए क़ुनूत छूट जाए तो सजदे 100 लाजिम आता है।
لیکن یہ دونوں زیادتی ہے. دعائے قنوت سنت ہے وطر میں. وطر میں سنت ہے واجب نہیں. وطر میں سنت ہے واجب نہیں ہے, اس لیے اس کے ترک پر سجدہ سو لازم نہیں آتا. اور فجر میں دعائے قنوت جو ہے بدعت ہے, اس لیے اس کے ترک پر جو ہے سجدہ سو لازم نہیں آتا. مگر ہم اگر نماز پڑھ رہے امام کی وجہ سے کیا ہے؟ ہاں اگر ہم اگر امام کی نماز پڑھے ہو تو دعائے قنوت پڑھے جا رہا ہے تو آپ کھڑے رہیے اس کے پیچھے, تو ہاتھ اٹھا رہا ہے. میں مت ہاتھ اٹھائیے, بدعت میں اس کا ساتھ مت دیجیے. جب قطار سے کھڑا ہوتے ہیں تو ہتھیلی خالی ہتھیلی پہ رکھنا ہے کہ مٹھی بھی بنا سکتے ہیں؟ ہاں دونوں صحیح ہے کہ ہتھیلی رکھنا مطلب ہاتھ دیکھیے, ایسے ایک روایت میں کل عاجن کا لفظ ہے. کل عاجن کہتے ہیں آٹا گوجھنے, آٹا گوجھنے والا. عاجن کہتے ہیں آٹا گوجھنے والا. اس مطلب آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کل عاجن, جیسے آٹا گوجھنے والا آٹا گوجھتا ہے, تو ہاتھ کی جو کیفیت ہوتی تھی وہی کیفیت سے آپ کھڑے ہوتے تھے. ٹیکتا ہے, مارتا ہے. تو یہ دونوں کا احتمال ہے, اس میں دونوں احتمال, چاہے اس طرح کر کے کھڑے ہوں یا اس طرح کر کے کھڑے ہوں, دونوں سے ایک عاجن کے لفظ میں دونوں کا احتمال ہے. بھائی آٹا گوجھنے والا ہمیشہ ایسے ایسے نہیں کرتا, ایسے ایسے بھی کرتا ہے. ہتھیلی کو ٹیکنا, اصل ہتھیلی کو ٹیکنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت